الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جھوم کر سارے حضرات درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے, چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے, یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ و عظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا حضور پرنور شافی و مشہور حامی بے کساں سید سروران غم گسار زمان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اصحاب عقیدت و محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت قابل سر تکریم سر احترام پیر طریقت راہبر شریعت نوجوان سکالر پیر سید صاحبزادہ محمد معین الدین شاہ صاحب زندہ شرفہ, ہماری سیاسی و سماجی شخصیت پیر سید محمد رفیع الدین شاہ صاحب زندہ اقبالہ, استاد الحفاظ پیکر اخلاص و محبت استاد حافظ محمد سعید صاحب زندہ شرفہ, فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا احمد شیر صاحب صابر القادری صاحب, استاد مکرم حضرت علامہ مولانا محمد رفیق قادری مظہری صاحب زندہ شرفہ, ہم محترم قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد صادق صاحب زندہ اقبالہ, میرے استاد محترم استاد مسال مہر محمد صاحب, اور ہمارے اس جلوس کی جان نقیب محفل استاد ماسٹر شیر صاحب اور استاد الحفاظ استاد حافظ الرحمن صاحب, دیگر شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو قبلہ پیر صاحبان کی طرف سے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ اس آستانے پہ مرکزی جلوس کو لے کر آپ آتے ہیں. اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. صداقتی خطبہ قبلہ پیر صاحب بھی فرمائیں گے. میں چونکہ شیڈول ہے اس شیڈول کے تحت چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. توجہ چاہوں گا, میرے پاس وقت بہت کم ہے, باتیں میں نے آپ سے بہت کر دی ہیں. آپ کی توجہ جتنی زیادہ میری طرف رہے گی اتنی ہی زیادہ جلدی میں آپ کو اپنی بات پہنچانے میں آسانی محسوس کروں گا. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ رب العالمین نے فرمایا فاذکروا آلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. علماء فرماتے ہیں بندے کے لیے کامیابی کا جو لفظ تفلحون کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے اس قسم کا لفظ اور کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. اب پتہ کیا چلا, اور پھر ہم اس فلاح کا لفظ دن میں روزانہ 5 مرتبہ حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ, وہ بھی ہم سنتے ہیں. اب پتہ یہ چلا کہ جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے گا اللہ رب العالمین اسے کامیابی سے ہمکنار کر دے گا. اسی طرح جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دے گا تو اللہ رب العالمین اسے کامیابی کا تاج بھی عطا فرمائے گا.
اور پھر جہاں دوسری آیت کریمہ قرآن کے دوسرے مقام کو پڑھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اب یہاں دونوں آیتیں ہیں، دونوں آیتوں کو سامنے رکھیے۔ ایک آیت کہتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، دوسری آیت کہتی ہے اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ عقل انسانی سوال کرتی ہے جس چیز کو گنا نہیں جا سکتا، جو ہے بھی انکاؤنٹیبل، جس کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، اسے پھر ذکر کرنا کیسے ممکن ہے، اسے پھر مینشن کرنا کیسے ممکن ہے؟ تو پھر میں یہاں ان دو آیتوں کو سامنے رکھ کر حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کی بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت اللہ رب العالمین نے انہیں حکم عطا فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد ہمارا شکر ادا کرو، اے آل داؤد ہمارا شکر ادا کرو۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنا آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو رب کریم نے پوچھا اے داؤد کیا ہوا؟ ہم نے تجھے شکر کرنے کا کہا، تو بے ہوش ہو گیا۔ عرض کی مالک یہ تیری نعمتوں پہ میں جو شکر ادا کروں، توجہ چاہوں گا، تیری نعمتوں پہ جو میں شکر ادا کروں، یہ شکر ادا کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے، پھر اس نعمت کے بدلے پھر میں شکر ادا کروں گا، پھر یہ شکر ادا کرنا پھر نعمت بن جائے گا۔ یہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے کرتے میں تو تھک جاؤں گا، میں یہاں تیری نعمتوں کا شکر صحیح معنوں کے اندر حق ادا نہیں کر سکوں گا۔ اللہ رب العالمین اے داؤد تو نے یہ جو اعتراف کر دیا ہماری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ یہی تمہارا اعتراف کرنا ہماری بارگاہ میں قبول ہو گیا اور ہم نے تمہیں تمام نعمتوں کے شکر کرنے کا بدلہ عطا فرمایا۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کی کسی ایک ایسی نعمت کو ذکر کر دیا جائے جس نعمت کے سبب اللہ کی ساری نعمتوں کا ذکر ہو جائے، پھر اللہ کی نعمتیں بے بہا ہیں، اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ کرے تو بندہ ذکر کرتے کرتے اپنے کپڑوں کا ذکر کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بندے کو رب گھر عطا کرتا ہے، یہ بھی خدا کی نعمت ہے۔ بندے کو رب اولاد عطا کرتا ہے، یہ بھی خدا کی نعمت ہے۔ تو ہم خوشی بیافر دیگر خرچے کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، ان کو بھی تعریف کے لفظوں میں جب پرویا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، کیا یہی اللہ رب العالمین کی نعمت کو یاد کرنے کا انداز ہے؟ نہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا انداز یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بنیاد پر اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے۔ پھر اب کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ میں یہاں سٹیپ بائی سٹیپ جانا چاہتا ہوں۔ میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں کہ بندہ اگر توجہ کرے اپنے اوپر تو سب سے زیادہ جو بندے کو قیمتی چیز نظر آئے گی وہ اپنا ڈھانچہ ہے، اپنا ڈھانچہ۔ اب انسان ہو تب یہ کپڑے نعمت ہے، انسان ہو پانی تب نعمت ہے، انسان ہو تب یہ گھر نعمت ہے، انسان موجود ہو طرح طرح کے لوازمات، طرح طرح کی نعمتیں تب نعمت ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ ہمیں سب سے زیادہ جو نعمت ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمارا اپنا وجود ہے۔ اب توجہ چاہوں گا، ہمارا وجود اس کائنات میں کس کے سبب آیا؟ ذرا سٹیپ بائی سٹیپ جانا چاہتا ہوں۔ پہلے ہمارے یہاں آنے کا سبب ہمارے والدین، وہ تھے تب ہم آئے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ آتے۔ اسی طرح ہمارے والدین کے پھر سبب ان کے والدین ہیں، یہ اسی طرح وقت کے دامن میں وسعت بہت کم ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح ان کے والدین پھر اپنے والدین کے سبب کی وجہ سے یہاں پہنچے، اسی طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام تک جا پہنچا ہے۔ ابو البشر نبی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام تھے تب یہ انسان کا سمندر نظر آ رہا ہے، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام تھے تب تو ہم موجود ہیں۔ اب توجہ کرنا پڑے گی کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے وجود کا سبب کون ہے، ان کی وجہ تخلیق کیا ہے، ان کو یہاں تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سنیے حدیث پاک، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے آدم اگر میں اپنے نبی کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اے آدم
اگر میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا، اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اس پر بھی بہت ساری احادیث ہیں، انہی میں سے ایک حدیث قدسی یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرتا۔ اب رب کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی جو نعمت عظمیٰ ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، جس کو قلندر لاہوری نے کیا کہا تھا، ہونے یہ پھول تو گل کا ترنم، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم